اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ روحانی کے اہم ترین موضوع پر چاند کی کس تاریخ میں کس دن کے کتنے عدد ہوتے ہیں؟ حرکت اور گردش میں رہنے والے نظام کو اگر ایک جگہ ٹھہرا دیا جائے تو اس فن عملیات کے موضوع پر بار بار نہیں، ہر بار ایک ہی جدول دیکھنے میں بالکل ساکت حالت میں ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہی ملے گی۔ جو کوئی بھی جیسے چاہے اسی موضوع پر شائع ہونے والی کتب میں ان کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ کیا سکتا ہے، جبکہ چاند اپنی پہلی تاریخ تا 28 تک اپنی گردش اور حرکت کر چکا ہے۔ اب اس گردشی نظام کا حصہ بننے والی پہلی بنیادی چیز نے اس حرارت کے ساتھ مل کر اپنا سفر طے کرنا تھا، تو اسی کو ہی پہلی اور آخری مرتبہ درج کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بار بار ایک ہی چیز کے ساتھ ایک ہی جگہ ٹھہرا دیا گیا، جبکہ دنیا میں گردشی اور حرارت کرنے والی تمام تر چیزیں اپنی اپنی سمت، اپنے حاکم عنصر، اپنے حاکم ستارہ بروج سے لے کر منازل قمر تک سب کی سب گردش اور حرارت میں موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ایک گردش اور حرارت میں رہنے والی چیز کو ایک جگہ بالکل ساکت کر دیا گیا۔ اب ہم اپنی اس کتاب کنز الحسین میں اس گردش کو کس ترتیب سے لے کر آئے ہیں، جو کہ آج کے دن تک ہر ایک اس علم کو روحانی کورس کی شکل میں کروانے والے اور روحانی کورس کرنے والوں پر اسی قدر بڑا سوالیہ نشان موجود رہے گا، جس کا شاید کورس کروانے والے اور کورس کرنے والے کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس کا اندازہ بھی اب وقت کے ساتھ ان سب کو ہو جائے گا۔ اب پہلے سے موجود کتب میں اسی جدول حروف ابجد کے چاند کی بدلتی تاریخوں کے ساتھ پہلے ہفتے سے لے کر چوتھے ہفتے تک کس قسم کی گردش کون سی کتب میں درج ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ چاند کی پہلی تاریخ میں علی نام کے اعداد میں جو آپ عدد نکالیں گے تو وہ کل جو مجموعہ ہے وہ بنے گا 110۔ اس کے بعد چاند کی دوسری تاریخ میں علی نام کے اعداد وہ بھی ہوں گے 110۔ چاند کی تیسری تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی چوتھی تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی پانچویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی چھٹی تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی ساتویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی آٹھویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی نویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 10ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 11ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 12ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 13 تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 14 تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 15ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 16ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 17ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 18ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 19ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 21 تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 22ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 23ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 24ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 25ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 26ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 27ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ چاند کی 28ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہیں۔ یہاں تک تو دنیا بھر میں جتنی بھی اس فن عملیات کے موضوع پر جو کتب لکھی گئی ہیں، یہ ایک نام کا تناظر اس جدول سے بار بار ایسے ہی ظاہر ہوگا، جبکہ ہر ایک بدلتی تاریخ کے ساتھ اس ایک جدول کی وجہ سے تمام تر چیزیں اپنی اپنی حرکت اور گردش میں چل رہی ہیں، اور اصولی طور پر اس جدول کو بھی اپنا اثر ظاہر کرنے کے لیے اس چلتی ہوئی گردش کے ساتھ حصہ بن کر، اس گردش کا حصہ بن کر اس کے ساتھ چلنا تھا۔ لیکن فی الحال اب تک جو دیگر کتب اور جو بھی اس فن پر لکھا جا چکا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اب ہم اپنی کتاب کنز الحسین کے بارے میں یہاں ایک مثال میں دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی جدول موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ چاند کی ہر بدلتی تاریخ کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے،
اور اپنی گردش اور حرکت کے ساتھ اس فن میں اپنا وجود کیسے رکھتی ہے، اور کس طریقے سے جس نام کے اعداد نکال کر آپ اپنے روحانی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اس میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ چاند کی پہلی تاریخ میں علی نام کے اعداد 110 ہے، جس کا مفرد عدد 2 ہے۔ آگے آپ پڑھتے جائیں۔ چاند کی دوسری تاریخ میں علی نام کے اعداد 113 ہیں، جبکہ پہلے والی جو جدول ہے اس میں وہ بار بار 1 سے لے کے 28 تک 110 کی رفتار میں ہی چلتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چاند کی دوسری تاریخ میں 110 سے وہ بن گئے 113۔ پھر اس کے بعد چاند کی تیسری تاریخ میں علی نام کے اعداد بن گئے 116۔ چاند کی چوتھی تاریخ میں علی نام کے اعداد 119۔ چاند کی پانچویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 122۔ چاند کی چھٹی تاریخ میں علی نام کے اعداد 125۔ چاند کی ساتویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 128۔ چاند کی 8 تاریخ میں علی نام کے اعداد 131۔ چاند کی 9ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 134۔ چاند کی 10ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 137۔ چاند کی 11ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 140۔ چاند کی 12ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 143۔ چاند کی 13ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 146۔ چاند کی 14 تاریخ میں علی نام کے اعداد 149۔ چاند کی 15 تاریخ میں علی نام کے اعداد 152۔ چاند کی 16 تاریخ میں علی نام کے اعداد 155۔ چاند کی 17 تاریخ میں علی نام کے اعداد 158۔ چاند کی 18 تاریخ میں علی نام کے اعداد 161۔ چاند کی 19 تاریخ میں علی نام کے اعداد 164۔ چاند کی 20ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 167۔ چاند کی 21 تاریخ میں علی نام کے اعداد 170۔ چاند کی 22ویں تاریخ میں علی نام کے اعداد 173۔ چاند کی 23 تاریخ میں علی نام کے اعداد 176۔ چاند کی 24 تاریخ میں علی نام کے اعداد 179۔ چاند کی 25 تاریخ میں علی نام کے اعداد 182۔ چاند کی 26 تاریخ میں علی نام کے اعداد 185۔ چاند کی 27 تاریخ میں علی نام کے اعداد 188۔ چاند کی 28 تاریخ میں علی نام کے اعداد 191 ہیں۔ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک یہ کل اعداد 4214 بن گئی۔ اب ان اعداد کو اگر مفرد عدد بنایا جائے تو کس طریقے سے 110 سے لے کر 4214 تک منازل قمر تک 110 کے بھی عدد 2 ہیں، اور ہر ایک بدلتی ہوئی تاریخ کے ساتھ 4214 کا مفرد عدد بھی 2 ہی ہے۔ کوئی جیسے چاہے اس فن کی حقیقت اس تناظر کے اندر دیکھ لے، یہاں غور اور توجہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح ہر بدلتی تاریخ کے ساتھ چاند کی پہلی تا 28 تاریخ تک ایک نام نے کیسے اپنا مکمل سفر طے کیا، اور اب پھر شروع سے چاند کی پہلی تاریخ میں یہی نام کیسے ظاہر ہوا۔ چاند کی پہلی تاریخ میں علی نام کے اعداد پھر 110 ہی ہیں۔ یہ ہے مکمل ایک حقیقت ثبوت کے ساتھ، جبکہ جس پہلی والی جدول کے ساتھ اگر آپ ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں گے تو اس کے بھی مفرد عدد تمام کے تمام اس نام کے 2 ہی بنیں گے، لیکن اس میں گردش اور رفتار بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو ہم نے اپنی کتاب کنز الحسین میں مکمل ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مکمل ہر ایک چاند کی بدلتی ہوئی تاریخ کے ساتھ جدول کو واضح طور پر بنا کر دکھایا بھی ہے، جس سے کسی بھی نام، جگہ، اسم اعظم یا کسی بھی عدد کو چاند کی تاریخ کے ساتھ ملا کر اس کے اندر گردش اور حرارت پیدا کی جا سکے۔ اس لیے جو کوئی بھی اس فن کو سیکھنے یا سمجھنے کا شوقین ہے تو وہ ضرور بر ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرے اور خود فیصلہ کر کے دیکھ لے کہ پہلے سے کس قدر غلطی اس علم میں موجود تھی اور آج یہ چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح کتاب میں ہر ایک دن جو کہ چاند کی بدلتی تاریخوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں وہ سب اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ درج کیے گئے ہیں، اور جب تک اس حقیقت کا معلوم نہ ہوگا تو معلوم نہیں کون کس کو کون سا روحانی کورس کس بنیاد پر کروا رہا ہے اور کون کیا سمجھ کر اس روحانی کورس کو کر رہا ہے۔ اپنی غلطی کو درست کرنے اور درست طریقے سے اس علم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کتاب کا ضرور بر ضرور مطالعہ کریں۔ اس کتاب کو نحل پبلشرز نے پبلش کر دیا ہے، اور کوئی بھی ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے گھر میں یہ کتاب منگوا سکتا ہے۔ کتاب کے کل صفحات 500 ہیں، جس میں ایسے
کئی راز موجود ہیں جو آج کی روحانیت سمجھنے اور سیکھنے والوں کے لیے نہایت ہی ضروری اور لازمی ہیں، وگرنہ ایسے کئی قسم کے سوالیہ نشان ابھی تک موجود ہیں اور اس فرد پر رہیں گے جو ہمیشہ سے شائع ہونے والی کتب کی جدول سے ہی کام لیتا جا رہا ہے۔ رابطہ نمبر جو ہے 0311413337 اور اس کے بعد 0329622723 اور 2۔